اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ اور نبوت شیعہ شناسی میں کافی دنوں بعد ہمارا درس یہ ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے بتائیے اللہ اکبر، معجزہ اور نبوت۔ نبوت انسانیت کا اعلیٰ ترین منصب ہے۔ ظاہر ہے اگر انسانوں میں افضل ترین کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ نبی۔ اعلیٰ ترین مرتبہ اگر کسی کا ہے تو منصب نبوت کا ہے۔ اتنے اہم منصب کے دعوے کو کسی معتبر دلیل کے بغیر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء الہی کی معرفت کا سب سے عام اور مستحکم طریقہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو عام انسانوں کی بس سے باہر، ان کو عاجز کرنے والا ہو، جو عام لوگ جسے انجام نہ دے سکیں، وہ کیا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ محکم دلیل ہے کہ اس نبی سے کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کی جائے کہ جو عام حالات میں نہ انجام پاتی ہو، جیسے جناب صالح سے کس کا کہ اس پہاڑ سے آپ کیا پیدا کر دیں؟ اونٹنی۔ تو یہ عام بات ہے، جناب صالح نے وہ معجزہ دکھایا۔ درخت کا رسول تک آنا، پھر اشارہ کریں اور وہ اپنی جگہ واپس جائے، ہلتا ہے جی کہیں پہ؟ میں اگر اپنی کار کو بیک کرتا ہوں تو کیا درخت پیچھے چلا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ عام حالات نہیں ہے۔ کنکری کا آپ کے ہاتھوں پر دست مبارک پر آ کر گفتگو کرنا، کلام کرنا، یہ کیا ہے؟ حیوانوں کا ائمہ سے، رسول سے آ کے گفتگو کرنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ امام کا، رسول کا مختلف زبانوں میں گفتگو کرنا، ان کے غیب کے حالات کا بتا دینا، صحیح ہے، جو ابھی نہیں ہوا ہے ہونے والا ہے اس کی اطلاع دے دینا، یہ سب کس میں سے ہے؟ معجزہ میں سے ہے، جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ منصب اتنا بلند ہے تو ہر کوئی اس کا اگر دعویٰ کرے گا تو کیا اس کا دعوے کو مان لیا جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے مستحکم دلیل ہونی چاہیے۔ وہ دلیل کیا ہوگی؟ معجزہ ہوگی۔ کہہ رہے اگر کسی نبی کی نبوت ثابت ہو جائے اور وہ کسی کے نبی ہونے کی گواہی دے تو اس کی نبوت بھی ثابت ہو جائے گی۔ مثلا کیا مطلب، کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اگر کسی کی نبوت ثابت ہے، مان لیا کہ فلاں نبی ہے، مثلا جناب موسیٰ ہیں، جناب ہارون ہیں، جناب شعیب ہیں، جناب ابراہیم ہیں اور جناب لوط ہے، ایک وقت میں ہیں۔ تو اگر ایک نبی کی نبوت ثابت ہے اور دوسرے نبی کی وہ نبی گواہی دے رہا ہے، جناب یعقوب و یوسف ہیں، اگر جناب یعقوب نبی ہیں، مسلم نبی ہیں، اگر وہ یوسف کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بھی مجھ پر ولی ہے، تو ان کی گواہی کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ کہہ رہے اگر کسی نبی کی نبوت ثابت ہو جائے اور وہ کسی کے نبی ہونے کی گواہی دے تو اس کی نبوت بھی ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص کے کردار و گفتار اور عقائد و نظریات سے بھی کسی حد تک اس کی صداقت کا اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے کہ انسان کا چال ڈھال، رنگ ڈھنگ کیسا ہے، طور و طریقہ کیسا ہے، تو اس کی صداقت ہم مانیں گے نہیں۔ انسان سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن نبی کی گواہی کے طریقے میں عمومیت نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرا راستہ منطقی لحاظ سے سب کے لیے علم و یقین کا موجب نہیں ہو سکتا۔ کون سا؟ یعنی کردار سب کے لیے یقین، بھائی کردار سے جو واقف ہے اسی کے لیے تو وہ محترم ہے، اور جو واقف نہیں ہے کیا اس کے لیے وہ کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ وہ جیسے باقی لوگ ہیں ویسے ہی وہ بھی ہے۔ تو کیا اسی لیے کہا دوسرا راستہ منطقی لحاظ سے سب کے لیے علم و یقین کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نبوت کے سچے دعوے داروں کی شناخت و معرفت کا محکم ذریعہ معجزہ ہی ہے۔ صحیح ہے، مضبوط
اگر کوئی دلیل ہو سکتی ہے تو کیا ہے وہ معجزہ. قرآن مجید نے معجزے کو بینہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ بینہ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات سورہ حدید کی ہے، یعنی ہم نے رسولوں کو بینات کے ذریعے، بینات کے ساتھ ارسال کیا ہے، یعنی معجزات کے ساتھ ہم نے ارسال کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ سورہ مائدہ آیت نمبر 32. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ سورہ بقرہ 92. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. تو یہ بینات کیا ہے مولانا؟ معجزہ ہیں. معجزہ وہ خلاف عادت عمل ہے. یہ معجزے کی تعریف ہو گئی مولانا. صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہیڈنگ ڈالنا تو ڈال دو سائڈ میں، تعریف معجزہ. کہ معجزہ وہ خلاف عادت عمل ہے جو فطری اور طبیعی اسباب کے ذریعے انجام نہیں پاتا، بلکہ انبیاء الہی اپنی نبوت کے دعوے کے اس بات کے لیے انجام دیتے ہیں. چونکہ اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب طبیعت و فطرت کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھتا ہے. بھائی اشرا کا اژدہا بن جانا کوئی اس کا سبب ہے سبب، بنا سبب کے نہیں ہے، لیکن وہ سبب عام سبب نہیں ہے، وہ سبب ایک الگ سبب ہے. اگرچہ شیطانی قوت بھی خلاف عادت امور پر قدرت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ شیطانی طاقتیں خلاف عادت امور پر قدرت رکھتی ہیں، بالکل رکھتی ہیں. کہ نہیں؟ اچھا نہیں رکھتی ہیں. بالویر نہیں دیکھا لگتا تم. رکھتی ہیں کہ نہیں جی؟ ان کی بھی اپنی ایک کیا ہوتی ہے؟ قوت ہوتی ہے. قوت نہیں ہے. کیا نہیں کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا ہے. آج دنیا میں جو فساد برپا ہے، چوری چکاری ہے، گناہ انجام پا رہے ہیں، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. انسان نہیں کر رہا ہے. یہی تو بات ہے. شیطان نے اس کو اس راستے پہ ایسے لگا دیا ہے کہ وہ کر رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں، مقاربت کریں تو کیا کریں؟ دخول سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، کہیں تاکہ آپ کے نطفے میں شیطان کا نطفہ شامل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیے، آج کوئی غلط نشے کا عادی ہوتا ہے، اس کو لگانے والا بار بار لگاتا ہے کہ ایک دو بار لگاتا ہے لت، اور دھیرے دھیرے پھر وہ خود شروع میں دے گا، وہ یہ لے بیڑی پیو رضی. انسان سے تو وہ طاقتور نہیں ہے. انسان سے طاقتور نہیں ہے، لیکن انسان کے جب ارادے کمزور پڑتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حاوی رہتا ہے. تو اگرچہ شیطانی قوت بھی خلاف عادت امور پر قدرت رکھتی ہے، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ معجزے کی دعوت حق و فضیلت کی جانب ہے. صحیح ہے؟ اس بنا پر ظاہر ہے کہ ایسا خلاف عادت کام شیطانی قوت کے ذریعے انجام نہیں پا سکتا، لہذا اس کا سبب اور بنیاد خدائی طاقت ہی ہے، اور عدل خدا اور حکمت الہی ایسے قدرت کسی جھوٹے کے حوالے نہیں کر سکتی. اس طرح صاحب اعجاز کے دعوے کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مدعی نبوت کی نبوت 3 راہوں سے ثابت ہوتی ہے. کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کتنے امور سے اس کی نبوت ثابت ہوگی. کہا ایسی باتوں کا دعویٰ نہ کرے جو خلاف عقل ہے، مثلا متعدد خداؤں کا مدعی نہ ہو. صحیح ہے؟ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے تو ایسی چیز کا دعوے دار نہ ہو کہ جو کیا ہو؟ خلاف عقل.
دوسرا ہے مولانا لوگوں کو خدا کی اطاعت کی دعوت دے اور اس کی نافرمانی سے روکے. تیسرا دعوی نبوت کے ساتھ تحدی کے طور پر معجزہ پیش کرے اور معجزہ اس کے دعوے سے ہم آہنگ ہو، میل کھاتا ہو. سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کرنا کچھ اور چاہ رہا ہو کچھ اور رہا ہو. کیسے فیلڈ پہ بیٹسمین ہوتا ہے، مارنا کہیں چاہتا گیند کہیں چلی گئی، اس کا مطلب کہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. رسول جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے اسی کے مطابق اس کے لیے اس کا معجزہ بھی ہونا چاہیے. اور اسی لیے دیکھیے جو انبیاء کو خداوند عالم نے معجزات دیے وہ زمانے سے ہم آہنگ تھے. زمانہ جس چیز کو اپنے آپ میں ماہر سمجھتا تھا اسی میں خداوند عالم نے اپنے نبی کو کیا کیا ہے، ماہر بنا کر بھیجا ہے. جناب عیسیٰ کا زمانہ طب کا تھا تو جناب عیسیٰ کو خدا نے وہ قوت عطا کر دی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے جو کسی طب میں ناممکن ہے. جو پیدا ہی نابینا ہوتا تھا اس کو کیا کر دیتے تھے، بینا کر دیتے تھے. کوئی آئی ڈاکٹر ایسا کر سکتا ہے؟ بھئی یہ تو کر سکتا ہے دوسرے کی آنکھ فٹ کر دے، یعنی یہ کر سکتا ہے کہ کوئی نابینا ہو اور اس کو بینا کر دے. کوئی ایسا چشمہ کوئی دوا ڈال کے دیکھنے لگ جائے گا. آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں بنا، کوئی پدھتی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر یہ قوت ڈال دے. لیکن جناب عیسیٰ نے یہ کام انجام دیا کہ جو پیدا ہی نابینا ہوا ہے اسے بھی آپ نے کیا کر دیا، بینا کر دیا. دیکھیں کبھی خدا کی جانب سے اولیاء الہی کے ہاتھوں کی خلاف عادت کام انجام پاتے ہیں یا دعوی نبوت کے ساتھ اگر تحدی نہ پائی جاتی ہو تو ایسے خلاف عادت عمل کو معجزہ کے بجائے کرامت کہا جاتا ہے. تحدی کے مراد کیا ہے، یعنی جب معجزہ دکھایا رسول نے تو کہا اگر تم کر سکتے ہو تو کر کر دکھاؤ، ہے نا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لاؤ اپنی دلیلیں اگر تم کیا ہو، سچے. اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. صحیح ہے. جب قرآن کی آیتیں آئیں تو کہا کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ. نہیں لا سکتے تو ایک سورے کا لاؤ، ایک سورے کا نہیں لا سکتے تو 10 آیتوں کا جواب لاؤ. تو یہ تحدی ہے یا نہیں ہے؟ یہی ایک تحدی کہتے ہیں چیلنج کو. معجزے کے ساتھ ساتھ کیا پایا جائے گا، چیلنج. اور جب معجزہ ہو چیلنج نہ ہو تو اس کو کیا بولیں گے، کرامت. صحیح ہے. یہ سوال آ سکتا ہے مولانا معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے کہ نہیں. تو معجزہ اسے کہیں گے کہ جس میں خلاف عادت کام کے ساتھ ساتھ کیا پایا جائے، تحدی پائی جائے. قرآن کریم حضرت مریم کے بارے میں فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی. یہ انا جانتے ہو کس کام آتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے اس کا، انا اینا کے معنی میں آتا ہے مولانا. من أين أن لك هذا. صحیح. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب. یعنی جناب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس کھانا رکھا ہے. انہوں نے پوچھا مریم یہ کھانا کہاں سے آیا. جناب مریم نے جواب دیا خدا کے پاس سے آیا ہے اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. ہاں تحدی کا مطلب ہے نیچے دیا ہوا مولانا، تحدی کا مطلب ہے کہ نبی لوگوں سے کہے کہ اگر میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو میرے جیسا کوئی کام کر کر دکھاؤ. یا تو میری نبوت کو تسلیم کرو یا اس کا جواب لے کر آؤ.
جادوگر اور مرتاز، مرتاز جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مرتاز کہتے ہیں جس نے کسی چیز کی پریکٹس کر لی ہو، کسی چیز کا ریاض کر لیا. یہ آپ دیکھیں گے نان مسلمس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مشق ایسی ہے کہ انہوں نے اتنے سال سے سوئے نہیں، اتنے سال سے وہ ایک پیر پہ کھڑے ہیں، اتنے سال سے. یہ لوگ کیا ہے؟ مرتاد ہیں، یعنی ریاضت پیشہ حضرات، سنت، سادھو، رشی، پیر، بابا، سمجھ رہے ہیں؟ جو خارق العادہ یعنی خلاف طبیعت کام انجام دیتے ہیں، ان میں اور معجزے میں مندرجہ ذیل چند فرق پائے جاتے ہیں. بھائی بابا بھی کوئی کارنامے دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں؟ صحیح. کمبھ کے میلے میں دیکھیے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک اس میں بابا ملتا ہے، جن کے ایک سے ایک کیا ہوتے ہیں؟ کارنامے ہوتے ہیں. یہ 4-5 سال کے بعد نہیں لگتا ہے. اور یہ خدا جو ہے، خدا جو ہے ان کو کیوں عطا کرتا ہے؟ ان کی ریاضت کے سبب عطا کرتا ہے. جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے قوتیں، ان کے ریاضت کے سبب عطا ہوتے. لیکن معجزے الہ آباد میں، معجزے الہ آباد گنگا کنارے، معجزہ اور ان خارق العادہ جو پیر سنت بابا سادھو کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں انبیاء الہی کے معجزات کا سبب اور غیر طبیعی عامل مشیت خدائی اور اس کی خاص عنایت ہوتی ہے، لیکن جادو وغیرہ میں شیطانی ارادہ قدرت دخیل ہوتا ہے. یعنی جب نبی انجام دے رہا ہے اس میں خدائی امداد شامل ہوتی ہے، اور جب شیطانی کا انجام پا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کس کا ہوتا ہے مولانا؟ شیطانی ارادے کا دخل ہوتا ہے. معجزات کا ہدف و مقصد رضائے الہی اور بشریت کی خیر و فلاح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو کس لیے؟ بھائی جناب صالح کی ڈھونڈنی تھی، پورا شہر اس کا دودھ پیتا تھا، پورا شہر. تو کہ معجزات کا ہدف مقصد رضائے الہی اور بشریت کی خیر و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جادو وغیرہ کا ہدف رضائے نفس اور انفرادی مصالح، مفادات اور مادی منافع ہوتے ہیں. جو کارنامے دکھائے جاتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنا شخصی فائدہ حاصل کر سکیں. جو کہ نبی کیا ایسا معجزہ دکھا کے پیسے میں لیتے تھے؟ اسی لیے نبی ہر ڈیمانڈ پہ کیا معجزہ دکھا دیتے ہیں؟ نہیں. خلاف عادت افعال کا سبب قریب روحانی قوت ہے. انبیاء الہی صرف عبادت خدا اور پسندیدہ اعمال کے ذریعے روح کو قوی بناتے ہیں، لیکن جادوگر اور مرتاز حضرات کے نزدیک تقویت روح کے لیے ہر طرح کے افعال و اعمال جائز ہوتے ہیں. بھائی جو آج بلی کا بکرا دیا جاتا ہے کس لیے دیا جاتا ہے؟ اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. صحیح ہے. جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اسے کیا کرنے کے لیے؟ راضی کرنے کے لیے. انبیاء الہی کے معجزات کی بنیاد چونکہ خدائے قاہر و غالب کا ارادہ ہوتا ہے، لہذا معجزات ہمیشہ ناقابل شکست ہوتے ہیں. لیکن جادوگروں یا ریاضت کرنے والوں کو دوسرے جادوگروں یا ریاضت کرنے والوں یا صاحبان اعجاز و کرامت کے ذریعے شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جناب موسیٰ اور وہ جادوگر آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسیوں کو کس میں تبدیل کیا؟ سانپ میں تبدیل کیا، لیکن انہیں اس کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا. ہاں دیکھیے مولانا، جادوگر اور ریاضت کرنے والے صرف وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو انہوں نے سیکھے ہیں یا ریاضت کے ذریعے حاصل کیے ہیں.
لیکن انبیاء کے خلاف عادت کام مختلف و متنوع ہوتے ہیں، اس کے لیے سیکھنے یا تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف خدا کی مشیت و ارادے سے معجزہ وجود میں آ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے گوناگوں معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متعدد اور مختلف معجزات تھے، جن میں قرآن کریم اہم ترین معجزہ ہے، یعنی خود قرآن بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اب ایک نئی ہیڈنگ نبوت اور عصمت انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔